السلام علیکم، میں ہوں فیاض بڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ڈیسک۔ جی گوگی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، جو بڑے بڑے پیڈ اینکر ہیں، وہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو دن رات یہ سوچتے تھے، پلان کرتے تھے، باتیں بتاتے تھے کہ خان صاحب کی حکومت میں کیا خامیاں ہیں، بزدار سے لے کر معیشت تک ایک ایک بات کو اجاگر کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ جو ہی خان صاحب گئے ہیں تو انہیں خان صاحب کی بہت ساری چیزیں اچھی لگنی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ابھی جو حکومت شہباز شریف کی آئی ہے یہ تو 4 ہفتے کی مہمان ہے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا، اور جو اتحادیوں کے معاملات ہیں وہ بھی کچھ زیادہ دیر نہیں چل سکے۔ سارے خدشات انہوں نے ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جاتا ہے ہماری برادری کو؟ کیا وہ کسی کو کرسی پر دیکھنا نہیں چاہتی؟ پہلے تو وڑائے صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے لفظ کہا پیڑ ہمارے ہے، تو پیڑ میرا خیال کو مناسب لفظ نہیں ہے، تو یہ ایک تو مجھے اس سے اختلاف ہے، اور دوسری یہ بات ہے، چلو پیڈ نہیں کہتے، بڑے پیکج والے چلیں بڑے پیکج والے آپ کہہ لیں، تو بڑے پیکج والے بھی کم از کم ہمیں دیکھیے ہمارا حسن ہے، یہ صحافت کا یہ حسن ہے کہ ہم جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ ہم تنقید کریں، اس کی جو ان کی خامیاں ہوں وہ بتائیں، یہ تو خوبصورتی ہے صحافت کی، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جیسے شہباز شریف کی حکومت آ گئی ہے تو ان کو آپ ابھی آتے ہی ان پہ اعتراضات شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تھوڑا زیادہ تیز چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو تھوڑا ٹائم دیں۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور انہیں آج آتے ہی دیکھیں، آج جیسے وہ کراچی چلے گئے، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خوب وہ کریں گے، دیکھیں تو صحیح، اس طرح تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہ ہو، لیکن ان کی حاشیہ برداری بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، یہ ہے صحافت کا اصول۔ کوئی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ویسے معاف کیجیے گا، ایک بات آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، آپ سب سے پہلے تو چونکہ آپ پی ٹی وی میں ماشاءاللہ بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، نیوز کے آپ ہیڈ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کا ویسے جو سرکاری ٹی وی ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے الٹی سائڈ پہ، اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں، آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں یہ بات۔ گوگی صاحب پی ٹی وی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سرکاری میڈیا اسٹیٹ چینل ہے، اور ظاہر ہے اس میں تو چینج ہونا ہوتا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے، جس طرح سرکاری ادارے حکومت کے حق میں چلے جاتے ہیں تو پی ٹی وی کا جو گورنمنٹ کے حق میں جانا، گورنمنٹ کو پالیسیوں کو پروموٹ کرنا، ظاہر ہے یہ تو ایک نیچرل چینج ہوتا ہے۔ ہاں، اور اس میں کوئی، اور جب میں بھی وہاں پہ تھا تو ساری چیزیں یہ دیکھ رہے تھے، وہ ایک نیچرل فلو ہوتا ہے، تو اس میں پالیسی جو ہے بڑی اوپر سے آتی ہے، اس کو میرا جو شمار ہے وہ کسی پالیسی میکرز میں نہیں دیکھیے تھا۔ پالیسی اوپر سے کہاں سے آتی ہے؟ وہ آسمان سے آتی ہے پالیسی، یہی سے آتی ہے، ہم لوگ بناتے ہیں یہ پالیسی۔ کل تک تو پالیسی وہ عمران خان کے حق میں تھی، آج وہ پالیسی، وہی پالیسی ساز آج شہباز شریف صاحب کے حق میں ہوگی۔ یہ میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں وہاں پہ بھی سوچنا چاہیے، وہاں پہ بھی جو پی ٹی وی میں ہمارے پالیسی ساز بیٹھے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ بہن چلیں ٹھیک ہے، 60-40 کا ریشو رکھ لیں، جو ہمارے ہاں چینلز میں باقی میں پرائیویٹ میڈیا میں بھی چلتا ہے، کہیں 50-50، کہیں 60-40، کہیں 70-30، کچھ تو رکھیں یار۔ گوگی صاحب یہ اسٹیٹ میڈیا اور اس کی پالیسی جو پالیسی میکر بناتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی ہاؤس بھی تو کل تک عمران خان کے پاس تھا، تو اب وہ شہباز شریف کے حق میں چلا گیا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی کسی حد تک کہ وہ لوگ جو پی ٹی وی کو چلا رہے ہیں انہیں بہت زیادہ چینجز نہیں کرنی چاہیے، اور ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ کہ جہاں بالکل ہی جو چیز بندہ اپوزیشن میں آ جائے اس کو 100% نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن یہ ساری اپوزیشن جو ہیں وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ گورنمنٹ آیا تو کسی نے بھی کسی کے ساتھ کم نہیں کیا، اور اب جانتے ہیں کہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں پی ٹی وی کو BBC بناؤں گا، وہ بھی جب آئے تو انہوں نے بھی اپوزیشن کو پی ٹی وی پر آنے نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی صحیح بات ہے، پروفیشنل آپ کا نے صحیح سوچا ہے کہ پی ٹی وی چونکہ ایک اسٹیٹ ادارہ ہے تو اس سب کو بہتر انداز میں اور بہتر طریقے سے پی ٹی وی کو چلانا چاہیے۔ اچھا گوگی صاحب یہ بتائیں کہ شہزاد اکبر اور جو شہباز گل ہیں، ان دونوں کے بارے میں یہ بتائیں کہ ان کو جو آج ان پہ جو پابندی لگی تھی وہ عدالت نے واپس کر دیا، تو یہ کس نے پابندی لگائی تھی، کس نے سجیسٹ کیا تھا، کیا خطرہ نظر آ رہا تھا اس پہ، اس کو روکنے، کون تھے روکنے والے؟ دیکھیے جی، آپ خود بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ سوال اگر آپ سے کر دیا جائے، آپ کو نہیں پتا کہ کنہوں نے پابندی لگوائی تھی؟ پتہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں، ویسے پابندی لگنے سے بھی پہلے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ تو ایک طوفان نے بدتمیزی برپا کر دیا گیا تھا جی، کہ شہباز گل بھاگ گیا، وہ دبئی چلا گیا، دبئی بیٹھا ہے، فلاں ادھر بیٹھا ہے، لاہور کے جو مسلم نون کے جو عہدیدار تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ ٹویٹس چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون بولا تھا۔ گوگی صاحب لیکن میری عرض تو سن لیں نا بات، تو میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں
کہ ان کو آج ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے، اور انہوں نے آج شہباز گل صاحب کا ٹویٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مجھے اجازت مل گئی ہے، میں جانا چاہوں تو ابھی امریکہ جا سکتا ہوں، مگر میں پاکستان میں ہوں، ادھر ہی ابھی رہوں گا۔ گوگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ریلیف تو ہائی کورٹ نے دیا ہے، یہ ان کو تکلیف دینے کس نے دی تھی؟ کس کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کو روک رہے تھے؟ وہی تکلیف، یہ تو آپ سے پوچھنا چاہیے نا، کیونکہ تکلیف آپ بھی کافی ماشاءاللہ کوئی اچھے انداز میں نہیں بیٹھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے گوگی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ ہی کی حکومت نے 8 اپریل کو یہ FIA کے ذریعے خط لکھا تھا ان کو روکنے کے لیے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ چلیے میں آپ کی اگر یہ بات مان لیتا ہوں، البتہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن آپ کی ایک لمحے کے لیے آپ کی بات یہ مان بھی لی جائے کہ یہ عمران خان گورنمنٹ نے ان کے خلاف خط لکھا تھا، تو کل تک تو آپ کہتے تھے یہ بڑے فراڈی ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، یہ سارے معاملات ہیں، آج آپ ہی مان رہے ہیں کہ انہی کی حکومت نے ان کے خلاف لکھ دیا۔ اگر آپ کو یہ نہیں، دیکھیں ایک طرف رہ لیں، اگر آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ عمران گورنمنٹ نے ان کے خلاف دیا تھا، تو چلے پھر یہ اس پہ تو نہ الزام لگایا کہ عمران خان اپنے بندوں کا احتساب نہیں کرتا۔ گوگی صاحب میری بات نہ مانے، سچ مانے، اگر آپ کو ڈاکومنٹس دکھا دیے جائیں تو پھر آپ اعتبار کر لیں گے؟ جی میں نے تو آپ سے کہہ دیا اگر ایسا ہوا ہو تو پھر تو زیادہ بات ہے کہ اس پہ عمران خان پہ جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے وہ یہی تھا کہ یہ اپنے ارد گرد والوں کو نا جانے دیتا ہے، کچھ نہیں کرتا، تو آپ اسی کے کر رہے ہیں، تو یہ اس کے حق میں جاتی ہے بات۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ٹھنڈے دل سے سوچیں، ذرا اتار دیں اپنے دماغ سے کہ اس کا مطلب کس کی، آپ کس سیاسی جماعت کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عمران خان نے نہیں کیا، FIA نے کیا ہے، لیکن آپ یہ اب مان رہے ہیں کہ خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ ارد گرد جو مشیر ہیں وہ غلط ہیں؟ دیکھیے یہ کبھی بھی قبل از وقت پتہ نہیں چلتا، میں اب بھی یہ کہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو آج پتہ چلا ہوگا، یا آج ہی آپ ایک دوست سے ملتے ہیں؟ ہمارے بھی بڑے پرانے تعلقات آپس میں رہے ہیں، کیا ہم ایک پہلی ملاقات میں جان لیتے ہیں ہم اپنے اندر کے حال؟ ایک ہی چھت کے نیچے میاں بیوی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ہم مانگی نہیں ہوتی، تو وہ طلاق پہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، تو کیا اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اتنے بات سے اس کو سمجھ پہلے دن آ جانا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ اچھا گوگی صاحب، آپ کی تو سارے معاملات پہ جو پچھلے دن ہوئے تھے ان پہ بڑی گہری نظر ہے، اور وہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہفتے کی رات کو جو پرائم منسٹر ہاؤس میں چیزیں دیکھنے میں آئیں، بہت سارے میڈیا پہ باتیں اچھالی گئی، بہت ساری باتیں کی گئی۔ آپ یہ بتائیں کہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ وہ جو ایک ہیلی کاپٹر آیا تھا اور اس میں بندے کون تھے؟ جب آپ جانتے ہو کون بندے تھے؟ جی میں جانتا ہوں۔ کون تھے؟ ایک تو پہلے اس بات کے حوالے سے آپ نے بڑی بات ہی ایسی چھیڑ دی ہے کہ جس کا جواب اب میں دوں یا نہ دوں، میں گم گو کی پوزیشن میں ہوں۔ آپ کلیئر کریں نا سارے ملک میں، لیکن پھر بھی اس سے پہلے میں اپنے جواب سے پہلے میرے ایک ذرا بات نہیں آپ گول مول جواب دیں، عوام سمجھ جائیں گے، عوام کا خاصی سمجھدار جواب دوں گا تو پورا ٹھیک دوں گا جواب آپ کو، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا پر اور اسپیشلی سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں جن کو خدا کی قسم ان کو فوج کی فارمیشن کا، اس کا سٹرکچر کا نہیں پتا، وہ فوج پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بتا رہے تو ہیلی کاپٹر اڑے آتے، فلانا آ گیا، کوئی بتا رہا ہے وہاں پہ فارمیشن کمانڈرز کی ہم وہ بات کریں گے، ضرور بات کریں گے۔ میں آپ کو اب وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ راولپنڈی سے اس میں بیٹھ کے بندے آئے تھے، کچھ وہاں سے آئے تھے، راولپنڈی سے کوئی بندہ نہیں آیا تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پوری۔ کہاں سے آیا تھا بندہ؟ یہ بس آ گئے تھے پاکستان سے، کوئی ایک تو راولپنڈی سے آیا ہوگا نا؟ ایک تو پنڈی سے تھے، ظاہر ایک پنڈی سے تھے، پشاور سے بھی آ سکتے ہیں، کوئی اچھے دوست پشاور میں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے پشاور سے دوست آئے۔ اچھا چلو یہ تو باتیں ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات آپ سمجھتے ہیں یا سننے والے سمجھ جائیں گے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی باتیں بھی تو بڑی اندر والی ہیں، رمز والی ہوتی ہیں۔ آپ یہ بتائیں جی، یہ فارمیشنز کمانڈر کی جو میٹنگز ہوئی ہے، اس میں بنیادی چیز کیا تھی ان کے ذہن میں، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں فیاض صاحب، یہ ہمارا المیہ ہے، میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں، ہمارا المیہ ہے، پاک فوج کے خلاف ایک ہائبرڈ وار چل رہی ہے، 5th جنریشن وار چل رہی ہے، یہ ہمیں بارہا کہا گیا ہے، ہم جرنلسٹ بھی اس بات کا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہو رہی ہے۔ پروپیگنڈا وار تو شروع سے چلتی آ رہی ہے نا، جب سے یہ دنیا میں جنگیں شروع ہوئی ہیں، جب سے یہ ہیں، تو پروپیگنڈا تب سے چلتا آ رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کچھ دوست، کچھ ساتھی یا کچھ ہماری عوام میں سے وہ لوگ جو بھولے ہیں، سادہ ہیں، وہ دشمن کی چال میں آ جاتے ہیں، وہ پھر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، اپنی فوج کے خلاف شروع کر دیا، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شروع کر دیا۔ آپ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ فوج کتنے محاذوں پہ لڑ رہی ہے؟ آج اگر ہم وہ ایک پرانی بات، میں پھر سے دہرا رہا ہوں، یہ بات آپ نے 1000 دفعہ یہ سنی ہوگی کہ وہ وہاں پہ سرحدوں پہ جاگتے ہیں تو ہم گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میری بات سنیے نا، میں فارمیشن آپ کو جو فارمیشن آپ کا جو اجلاس کی بات کر رہے ہیں میں اس کا بتا رہا ہوں۔ یہ ایک جنگ چلی ہے اس وقت
سوشل میڈیا پہ جس پہ کردار کشی کی جا رہی ہے پاک آرمی کی، اور میں اس کے سخت خلاف ہوں، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ مجبور ہو گئی تھی فوج یہ اس بات پہ کرنے کے لیے، اس لیے یہ اجلاس ہوا ہے کل، کہ جس میں یہ طے پایا کہ جس کو ہم اسٹریٹجی ہم کیا اپنائیں، کس طرح اس وار سے لڑا جائے، کس طرح نمٹا جائے. لہٰذا اس میں بڑے اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں. میں آپ کو فیاض صاحب بتا رہا ہوں اس میں بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں. اب کوئی دشمن جہاں بیٹھا، جہاں سے بھی ایک ٹویٹر ہینڈلر جہاں بیٹھا ہوگا وہ انشاءاللہ نہیں بچے گا جو پاک فوج کے خلاف کرے گا. اگر پاک فوج جو ہے وہ ہمارے ملک کی سالمیت کی ذمہ دار ہے. اچھا گوگی صاحب وہ اساس ہے ہماری، نہیں وہ ہماری اساس ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس میں کوئی سیاسی ہماری وابستگی کسی سے نہیں، بات کی لیکن یہاں اس معاملے میں ملک کے معاملے میں بات سنو، جو ہماری پاک فوج ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہر بندے کی، اور ہر پاکستانی کے پاک فوج نے اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، میرے خیال میں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور ہماری پاک فوج جتنی پروفیشنل ہے، جتنی عزم اور حوصلے والی ہے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. آپ یہ بتائیں کہ اتنے اہم ادارے کے خلاف یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے یہ کون دے رہا ہے؟ نہیں میں اپنی بات اس کا بھی ذمہ دار ہے نا، اس کی پکڑ ہونی چاہیے. یہ تو طے ہے کہ کوئی پارٹی، ہاں، اور جو جلسے آپ نے جو جلسے ہوئے ہیں اس کے پوسٹر آپ نے دیکھے؟ نہیں دیکھیے میری بات سنیے، جلسوں میں بھی کہی گئی ہے بات، یہ ٹھیک باتیں اگر جائے گی تو بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. کہاں تک جائے گی؟ یہ دیکھیے میری بات سنیں، وہ آپ ہی ہیں یہاں پہ نواز شریف صاحب نے اپنے جلسوں میں نام بھی لے دیا تھا جو نہیں لینا چاہیے تھا. ایک پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو، ان کو جب بولنا ہوتا ہے تو بڑا سمجھ کے سوجھ بوجھ کے ساتھ بولنا ہوتا ہے. وہ کوئی ایسے ہی نہیں ایرا گیرا تھوڑی ہے وہ جو کو بول دیں جلسوں میں. ذمہ دار شخصیت ہیں، ذمہ دار سیٹ پہ تھے تو نام انہوں نے بھی لے دیا، نہیں لینا چاہیے تھا. شاید اب ان کو احساس بھی ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف ہو، JUI ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی فوج کے خلاف، اپنی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ ملکی جو سرحدوں کے محافظ ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کوئی مہم چلائیں گی. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جماعت شامل ہے. اگر کوئی بندہ اس میں شامل ہی ہے وہ انفرادی طور پہ ہوگا اور وہ مجرم ہے قوم کا. گوگی صاحب مجھے بتائیں پھر یہ جو اکاؤنٹ استعمال کر رہے تھے لوگ، جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ PTI کیوں پریشان ہوئی ہے اس پہ؟ نہیں یہ کہیں پہ بھی نہیں، PTI کا نام کہیں پہ بھی نہیں آیا. پہ ذرا چیک کر لیں پہلے آپ اس کو، ذرا دوبارہ اس کو نہیں آپ کے پارٹی ہیڈ نے کہا ہے کہ آپ کو تشویش ہے سارے معاملے. نہیں بالکل نہیں، ایسا کہیں نہیں ہوا. آپ سوشل میڈیا کی خبر پہ بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ چل رہا ہے. سوشل میڈیا کی باتوں پہ تو ہمیں آپ ہی ہمیں سکھاتے ہیں. ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کی کوئی بھی خبر ہو اس کو 4 دفعہ چیک کر لیں، 2 دفعہ نہیں 4 دفعہ چیک کریں اسے چلانے سے پہلے. تو آپ ذرا اس کو ایک دفعہ آپ بھی ذرا چیک کر لیں نا اپنی. دیکھیں گوگی صاحب، کل جو خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ جمہوریت کے معاملے میں کچھ زیادہ ذمہ دار نظر نہیں آ رہے، ان کے لیے بعض چیزیں، ان کا یہ مطلب تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں دیکھیے اس کا مطلب یہی تھا خان صاحب نے یہ بات کہی ہے. یہ آپ کسی بھی ادارے پہ اس کی سیاست میں انوالومنٹ کے حوالے سے کوئی تنقید ضرور کر سکتے ہیں، آپ کی بات لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ چلائیں جی میری طرف سے چلائیں، یا اس کو اپنی انہوں نے ٹیم کو کہہ دیا ہو کہ شروع کرنے کیمپین. ایسا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے 2200 سے زائد انہیں جو دیکھیں ان کی ویب سائٹ اور ٹویٹر ہینڈلر تھے وہ انڈیا سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ تو کیا تحریک انصاف وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے؟ نہیں بھائی، یہی تو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ ملک دشمن ہے، وہ ہمارے خلاف اس طرح کر رہے ہیں. وہ آپ کو بھی لڑا رہے ہیں، کبھی فرقہ واریت کے نام پہ ہمیں لڑا دیتے ہیں، کبھی سیاست کے نام پہ ہمیں لڑا دیتے ہیں. اس طرح نہ کریں آپ پلیز. اچھا گوگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو لبرٹی مارکیٹ میں مظاہرہ ہوا ہے وہاں کون سے پارٹی آئے ہوئے تھے؟ دیکھیے میں اب دیکھیے یہ جتنی بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو ان میں پاکستانی شامل ہے. میں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہم اس بات میں کوئی رائے نہیں، پاک فوج سے سب محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ایلیمنٹ جو اس ادارے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان پہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے. جی بالکل. اب آپ میرا خیال ہے کہ آپ نے میرا سوال جو پہلے میں آپ کو جواب اس کا دے چکا ہوں کہ ہمارے پاس، میں پھر دوہرا دیتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، اور اس کو ذہن نشین رکھیے پلیز میرے جواب کو. میں پہلے دے چکا ہوں ویسے ہی کہ وہ چیز دشمن کے اس میں چال میں ہمارے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں، ان کے ہیلے میں. دہشت گرد جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یہیں کے ہوتے ہیں، ارد گرد ہی ہوتے ہیں ہمارے، جو لوگ جن کو ورگلا دیتے ہیں. دیکھیے اسی طرح وہاں پہ بھی اگر کسی بندے نے یہ کیا ہے تو وہ ہمارے بندہ ہے نا، ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے، جو ورگلا دشمن کے ورگلاوے میں آ گئے ہیں.
बहलावे में आ गए अच्छा, गोगी और साहब वो क्या, मैं उसकी गोगी साहब थोड़ा सा सख्ती से उसको करता हूँ कि मजम्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी नौजवान नस्ल को ये समझना चाहिए कि दुश्मन हमें लड़ा रहा है और किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, हमने नहीं उनके थोड़ा सा लाइट मूड में आते हैं हम, दूसरी तरफ आपको लेकर आते हैं। यकीनन आप बड़े जज्बाती हैं। नहीं, जहाँ पाकिस्तान की बात होगी, फौज के हवाले से मैंने कह दिया, नहीं भाई, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैंने कह दिया, कोई बंदा मैं इस मामले में न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं जानबदार हूँ। फौज का जहाँ आएगा, मुल्क का है, फौज की बात है, मैं साथ हूँ। जो लिबरल हैं वो भी पाकिस्तान के मुहब्ब वतन है, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पाक फौज के मामले में किसी के दिल में जरा सी भी शक की गुंजाइश हो। हम सब पाकिस्तानी हैं। तो फिर अभी तो आपने कहा था वो पाक फौज से मोहब्बत करते हैं। नहीं, वो थे बंदे, नहीं वो तो बंदे थे, वही तो हम कह रहे हैं, वो बंदे गलत थे, वो बंदे गलत थे जो लहरा रहे, वही तो कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। तो अभी अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लाइट मूड में हमें ये बताएं गोगी साहब कि अभी ये आज आपकी एक हम नाम है गोगी, फराह गोगी, ये सारा क्या मामला है सोशल मीडिया पे? सारी बातें तो आजकल सोशल मीडिया की आ गई ना। खान साहब भी कहते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई छुप नहीं सकता, कोई छुपाया नहीं जा सकता। ये कौन है और ये किस मकाम तक पहुंची, कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? देखिए, ये बात पुरानी हो गई, सब ने लिख दिया, वो कौन तो इसको नहीं कर लेना अब, वो कहाँ से आई, वो शेखपुरा के गांव की, सब ने लिख दिया। अब इसमें अब क्या चीज़, नई चीज़ बताएं क्या है? अगर कहानी सुननी है तो मैं वही कहानी आपको फिर नहीं, हम थोड़ी सी आपसे देखिए, अगर मैं कुछ बोलूँगा ना तो फिर आप कहेंगे कि मैं शायद किसी जमात की साइड ले रहा हूँ। भाई, फराह गोगी साहब के जो शोहरे नामदार हैं वो मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई अहम पहले तो अब्बा मेरी सुने ना, फराह गोगी साहब नहीं साहिबा हैं, आप बिलावल की तरह मर्द को औरत को मर्द ना बना दें। भाई मैं वही बता रहा हूँ, उनके जो शोहरे नामदार हैं ना गोगी साहबा के, उनके वो नून लीग के एक बहुत अहम ओहदेदार हैं, वो उनके बेटे हैं। आपको अगर नहीं पता तो आपको चौधरी इकबाल साहब को तो जानते होंगे जी, कुछ इकबाल गुजर साहब के वो साहबजादे हैं। थोड़ी बात तो सुने ना, ये कैसी बात है कि आप अपनी मंजी थले डांग ही नहीं तुसी फिर रहे हैं, ये आप पहले देखें। लिहाजा फराह गोगी साहबा जो हैं वो भाई, वो नून लीग की उनके साथ रिश्तेदारी है। अब मैं क्या बोलूं, रिश्तेदारी तो उनके साथ है, वो बोले माशाल्लाह बातें आप नून लीग पे डाल दीजिए। नहीं, मैं है ना, या तो नहीं है तो बताइए मुझे, क्या एहसन जमील गुज्जर इकबाल गुज्जर साहब के साहबजादे नहीं है? बताइए मुझे। तो वो उनकी बहू है भाई, वो उन्होंने आके कहा कि मैं अपनी बहू को नहीं मानता, उनके नाम मानने से वो हो नहीं जाना, वो भाई उनका बेटे की बीवी है। वो डिफेंस में किसके साथ रहती थी? वो डिफेंस में अपने घर में रहती थी, उनके घर में आके 100 बंदे ठहरते होंगे, आप भी जाके ठहर सकते हैं अपने दोस्तों के घर। और अगर कोई आपका डिफेंस में बंदा दोस्त है तो आप उसके घर नहीं ठहरेंगे? अच्छा, और उनकी बेहतरीन सहेली कौन थी? चले, वो पिंकी बेगम उनकी बेहतरीन सहेली है, बिशरा बेगम साहबा उनकी सहेली है, तो ठीक है, कोई इसमें कौन सी अर्ज है? तो फिर रिश्तेदारी। और सुने, नहीं बात ये नहीं है, असल में बात यह है कि आप लोग इसको ना ट्विस्ट करना जानते हैं, जर्नलिस्ट है ना आप भी, तो ट्विस्ट करते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, किसी के साथ ताल्लुक रखना गलत नहीं है, गलत ताल्लुक रखना गलत है। फराह गोगी साहबा के साथ अगर बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक है, अच्छा ताल्लुक है तो ठीक है। अगर वो उसकी करप्शन में हिस्सेदार है तो गलत है, और अगर उन्होंने वाकई करप्शन की है, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा सोशल मीडिया, ये सही बात, मैं एग्रीड हूं। ठीक है ना, अब सुने, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुने, मेरी अगली बात तो आप सुनते नहीं ना, आपने मतलब की बात आपने पिक की और निकल गई, ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा आपको। मुझे बताएं, अगर फराह गोगी साहबा ने कोई करप्शन की है तो घोड़ा भी इतने मैदान भी इतने करो। अब तो आपकी हुकूमत आ गई, करो भाई, करें, अब उसमें साबित करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। देखिए, नहीं मैदान है, घोड़ा तो दुबई से आ चुका है। आप ऐसे नहीं, वो बाकी तो कुछ यहीं पे है ना उनका, वो कौन सा दुबई से लाया नहीं, आप दुबई से पकड़ के नहीं लाए, उजैर बलोच को कहां से पकड़ के लाए थे आप 1000 बंदों को, जो यहाँ लाहौर के बड़े बड़े टॉप 10 को कहां से गिरफ्तार करके, घोड़ा पकड़ने में वक्त लगेगा ना। आप अगर हुकूमत चाहेगी तो दुबई से भी पकड़ के ले आएंगे, आपके पास भाई इंटरपोल है, और दुबई के साथ आपका मुआहदा भी है, वो लंदन नहीं है जहाँ पे बैठ जाएंगे जाके आप और आपको कोई पकड़ के नहीं लाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ है आपके साथ। मुझे ये बताएं, अब आपकी हुकूमत आ गई है, मैं दिलो जान से आप कबूल करता हूँ, हमारे हैं, मैं तो कहता हूँ खुदा के लिए इनको इस तरह के, जो अगर वो वाकई उसने करप्शन की है तो बेनकाब करें, खुदा की कसम हम आपके साथ खड़े होंगे और बबांगे दोहल ये कहेंगे कि इनको आप अच्छा गोगी साहब नहीं, ऐसा ना करें। नहीं भाई, इस तरह नहीं, आप इस तरह करके आप कैसे आप जान छुड़ा सकते हैं? आप मुझे बताइए, मैं अब दुआ करता हूँ कि जितने लाहौर में के पेंडिंग केसेस थे, जितने बड़े बड़े काम थे, वो अब इंशाल्लाह होंगे। कोर्ट्स भी हैं हमारे, बड़े अभी फैसले होने वाले हैं, जो मॉडल टाउन थाने का भी आप, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उसकी इंक्वायरी भी मुकम्मल हो जाएगी और अदालत भी उस पर कर देगी। मैं इंतज़ार में हूँ।
ابھی تو بہت سارے فیصلے ہونے ہیں، فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہونا ہے اور عالم جبہ کا فیصلہ ہونا ہے، بہت سارے فیصلے ہوں گے. گوگی صاحب اب یہ بتائیں کہ آج شہباز کی پرواز کراچی میں ہوئی ہے، کہتے ہیں اتحادیوں کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی وزارتوں پہ اعتراض کر لیا، ایم کیو ایم میں کچھ تھوڑی سی ہچکچاری ہے، تو یہ کیا صورتحال نہیں نظر نہیں آپ ایم کی کے ایم کراچی کچھ میں؟ نہیں کر رہے ہیں، ایم کے ایم کی تو عادت ہے، وہ پرانے دوست ہیں ان کے، کوئی بات نہیں، وہ تھوڑا زیادہ لے خوش ہو جائیں گے، چپ کر جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہے، وہ اب ساتھ ہی ہیں. جی گوگی صاحب یہ بتائیں کہ جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اس میں بھی کچھ تبدیلیاں بڑی تیزی سے سننے میں آ رہی ہیں، کچھ آپ کے نظر میں رہتی ہے بیوروکریٹس کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کیا معاملات جو ہے نئے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم ساتھ لے کے آئے نا، اسی سے کام، جن کے ساتھ ان کا ذہن بھی تصویر ملتا میاں ہو. صاحب پرانی ٹیم لے کر آ رہے ہیں، لگتا تو پرانے یہی ہے، پاکستان میں لگتا تو پرانی ٹیم ہوگی. نہیں، وہ نیا پرانا پاکستان نہیں ہے، پاکستان ایک ہی ہے یار، اس کو خدا کے لیے نیا اور پرانا نہ، نواں لاہور بھی کیا ہے جی، یہ ایک لاہور ایک نواں لاہور ہے، ایسا نہیں ہے یار. آپ کے بلاول نے کہا ہے کہ، ارے نہیں بھائی، جس نے بھی کہا ہے پاکستان ایک ہی ہے یار، ہمارا پاکستان ایک ہی اور پاکستان ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی جو جماعت ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا تو یہ سلوگن ہی یہی تھا کہ نیا نہیں نہیں پاکستان. وہ سلوگن میری جماعت نہیں، معاف کیجیے گا، میں پہلے آپ کو بتا دوں، میں تو ایک صحافی ہوں، جرنلسٹ ہوں، میرے لیے سارے ایک ہی ہیں. اوکے صحیح ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کے ساتھ ایک بہت اچھی بات ہے ان کے پاس کہ ان کے پاس ٹیم بہت اچھی ہوتی ہے، سلیکشن بہت اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں جب شکر ہے آپ اچھی اچھی باتیں مان نہیں، رہے یہ ہیں جو بات میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو اچھی بات ہوگی اس کو اچھا کہیں گے، جو بری ہوگی اس کو برا کہیں گے، یہی ہمارا کام ہے جرنلسٹ کا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لاہور میں آپ کو یاد ہوگا ان کی پچھلی گورنمنٹ میں کرائم بہت جب بڑھنے لگا تھا تو یہاں پہ ایک صاحب آئے تھے ڈی آئی جی آپریشن سے لاہور کے، حیدر اشرف، ان کے دور میں جو گراف تھا بہت نیچے چلا گیا جرائم کا. اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹجی اس طرح بنائی ہوئی تھی کہ لاہور کا کوئی تھانہ ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہوتا تھا جہاں وہ ڈائریکٹ نظر نہ ہوتی ہو. وہ یہ ایک اچھا سسٹم تھا شہباز شریف صاحب نے رکھا، اور پھر وہ اس اچھے جو افسر تھے اس بیچارے کو نیب نے اٹھا کے تباہ و برباد کر دیا اس کو. آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی نہیں، میں اعتراض کرتا تھا کہ یار فواد حسن فواد ہیں، حد چیمہ، انہوں نے ڈلیور کیا ہے، ڈاکٹر حیدر اشرف نے ڈلیور کیا ہے، تو آپ ان کو جو ڈلیور کر رہے ہیں یا تو ان پہ کرپشن کے جو چارجز ہیں وہ ثابت تو کر دیں. اور گوگی صاحب آپ پروگرام، ثابت کر نہیں سکے اور یہ کر دیا یہ، لہٰذا وہ اپنی، میں بتا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کی جو ٹیم ہے وہ اپنی ٹیم واپس لائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ لانا بھی چاہیے کیونکہ وہ وننگ ٹیم جس کو کہتے ہیں وہ ہے ان کی، وہ لائیں گے، ان کا حق ہے. گوگی صاحب ابھی ایک جو اچھی خبر آئی ہے میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بتا دوں، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ 16 اپریل کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب عمل میں لا جائے اور آئین اور قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں دوست مزاری صاحب، ان کے اختیارات بھی بحال کر دیے گئے ہیں. تو اس طرح پنجاب میں ایک جو پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک کنفیوژن کا شکار تھا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ نہیں، پنجاب اسمبلی میں لڑائی چل رہی تھی، شور شرابہ تھا. تو اس حوالے سے یہ ہائی کورٹ کی ایک اچھی خبر سامنے آ گئی ہے کہ اب 16 اپریل کو انشاءاللہ اس کا الیکشن ہوگا، اور دونوں پارٹیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، اور جو بھی آئینی معاملہ ہے آئینی طریقے سے جو پنجاب کا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کا چناؤ کیا جائے. تو اس حوالے سے اس اچھی خبر کے ساتھ اور آپ کی بہت ساری باتوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ابھی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.